نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملفوظات ہیں میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جلال آبادی کے، سماعت فرمائیں۔ خلیفہ کو بھی مشورے کی ضرورت ہے، یعنی جنہیں خلافت مل چکی ہے نا، جو اپنے شیخ سے خلافت مل چکی ہے، کامل مجاز بن گئے، ان کو بھی مشورے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ طریقت کا مسئلہ ہے کہ اپنے شیخ کا انتقال ہو گیا، وہ خود خلیفہ شیخ ہے، شیخ مرحوم کی طرف سے بیعت دینے کی اجازت ہے۔ اس خلیفہ کو کوئی بات الجھن کی پیش آ گئی تو اپنے شیخ کا کلام سامنے ہو تو اس سے حل کرے، لیکن اس کے باوجود حل نہ ہو، مزید تمانیت کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو رہی ہے تو اپنے خلفاء میں سے کسی خلیفہ سے جس سے طبیعت مل گئی ہے، بے تکلفی ہے، یا پیر بھائیوں میں سے کسی پیر بھائی سے اس کو حل کرے، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو کسی منتہی صاحب ذوق سے، یعنی منتہی کہتے ہیں جو سالک کو مقام تک پہنچ چکا، مقام محمود تک پہنچ چکا اور صاحب ذوق ہے، تو اس سے الجھن میں مشورہ کرے، سمجھا؟ یعنی شیخ کی کوئی تحریر ہے، اسے پڑھ کے مسئلہ حل کرے اپنا الجھن جو ہو گئی ہے، یا کوئی خلیفہ ہے یا تمہارا کوئی پیر بھائی ہے اس سے کرے، یا تم نے جس کو خلافت دے دی ہے اس سے ہی مسئلہ حل کر لے، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی سلوک کے مسئلے میں کوئی الجھن آ گئی ہے تو یہ ہے، کیونکہ حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ نے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ خلافت دے دی تھی، لیکن ان کے جو پیر بھائی تھے نا، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے تھے، تو وہ اس کے بعد پردہ کرنے کے بعد شیخ کا، تو انہوں نے ان سے رجوع کر لیا تھا، کس سے؟ اپنے پیر بھائی سے، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ سے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ میں بات؟ اور اسے مشورہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رکاوٹ جا سے ہوتی ہے، یعنی رکاوٹ اگر لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، سالک کو، سالک میں مقام محمود تک جو پہنچ چکا ہے، اگر رکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جا ہے، یعنی حب جا، یہ مرد ہے، بلکہ سالک کو یہ مرد ہے ہی نہیں، جو بھی تو وہ مشورہ کرنے جائے گا۔ سالک کا مقام بڑا اونچا ہے جو منتہی تک پہنچ چکا ہے، یعنی جس نے سلوک طے کر لیا ہے، اور یہ خلیفہ جا کو پھونک چکا ہے، اور چونکہ خلیفہ جا کو پھونک چکا ہے، یعنی جا یعنی طلب کسی چیز کی، حب جا، اس کو پھونک چکا ہے، یعنی اس کا تزکیہ کر چکا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، فنا کر چکا ہے۔ اگر رکاوٹ ہے تو پھر خلیفہ اور شیخ کیسا ہے؟ اگر رکاوٹ ہو رہی ہے نا تو پھر شیخ بھی نہیں ہے نا خلیفہ ہے، دکھاوے گا ہے پھر۔ اور جہاں علم باطن میں ایسی رکاوٹ کی بات پیش آ جاتی ہے، علوم ظاہر میں بھی ایسی بات پیش آ جاتی ہے، یعنی اگر باطن میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو علوم ظاہر میں بھی پیش آ جاتی ہے، یعنی کوئی علوم ہے، مسئلہ علم ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اپنے استاد سے رجوع کرے، علم کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے بتائیے۔ استاد سے رجوع کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ کی حکایت فنائے نفس۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جب دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی تھی نا، پڑھائی شروع ہو گئی تھی، پہلے جو استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھی استاد ہوئے ہیں۔ ان میں تھوڑی مذہبیت تھی، انہوں نے ہندوستان جو غلام تھا جب یہ تھے، انہوں نے ہندوستان کب آزاد ہوگا بتا دیا تھا کہ ہندوستان کب آزاد ہوگا۔ یہ بہت بڑے مستقر رہتے تھے، استراق کی کیفیت رہتی ہے، اللہ سے ہر وقت ان کا تعلق تھا، مجمعی بات۔ یہ بعض اوقات اپنا نام بھی بھول جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنے مطلب مستغرق رہتے تھے کہ اپنا بعض اوقات اپنا نام بھی بھول جاتے تھے۔ لوگوں سے پوچھتے بھائی میرا نام کیا ہے، اپنے مریدین سے کہتے تھے میرا نام بتاؤ، یعنی اتنا تعلق کبھی تھا ان کا اللہ سے۔ جیسے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر رکاوٹ ہو گئی، یعنی بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر رکاوٹ ہو گئی، مولانا صدر مدرس تھے، کتاب لے کر اٹھے، یعنی بہت بڑے استادوں کے بڑے استاد تھے، کون؟ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی درس دیتے ہوئے کوئی مسئلہ، مطلب علم کا رکاوٹ پیدا ہو گئی، کتاب لے کر اٹھے اور اپنے ماتحت استاد کے پاس پہنچ گئے، یعنی جو چھوٹے استاد تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھیے کتنی بڑی تواضع ہے، کوئی کر لے گا آج کا استاد؟ کبھی نہیں کرے گا کہ مولانا ذرا دیکھنا یہ مقام کیسا اٹکا سا ہو گیا ہے، اس کی تقریر فرما دیجیے۔ ان استاد صاحب نے دیکھا اور تقریر کر دی۔ مولانا اپنی درسگاہ میں تشریف لے آئے اور درسگاہ میں آ کر طلبہ سے کہا فلاں مدرس صاحب کے پاس اس مقام کو ان سے حل کرنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے یوں تقریر فرمائی ہے اور اس مقام کو خوب حق ادا کر دیا، اور اس بات کو کئی دفعہ ذکر کرتے تھے، اور یہ واقعہ حضرت والا نور اللہ مرکزو سے سنا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ تزکیہ کاملہ ہو چکا تھا، اور یہاں آج کل کوئی تزکیہ نہیں، یعنی دیکھنے چھوٹے استاد کے پاس جا کے اپنا جو علم پر رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہاں پوچھ کے آئے، اور اس کے بعد اپنے طالب علموں کو بتایا کہ یہ مسئلہ وہاں سے حل ہوا ہے، اور بار بار ذکر کرتے تھے اس کا۔ یہ تواضع تھی اور حق ادا کر دیا انہوں نے اس مقام کا، علم مقام کا، جو اپنے ماتحت سے پوچھ کے آئے تھے۔ اسے کہتے ہیں سالک تزکیہ، جو جس کا منتہی تک پہنچ چکا ہے۔ تزکیہ نفس سے کیا ہوتا ہے؟ جب
حب دنیا جو اصل ہے، اصول اور جڑ ہے حب دنیا. ہاں، یہ لکھا ہے حب دنیا راس کل خطیۃً، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ جڑ جا چکی ہے، اور جب یہ جڑ جا چکی ہے تو تنا کہاں رہا؟ اس تنے میں جو شاخ میں سے شاخ نکلتی ہے وہ کہاں رہی؟ جڑ تو ہے ہی نہیں. تو حب دنیا، دنیا کی محبت وہ جڑ ہے، اور وہ چلی گئی، اور ایسی چلی گئی کہ اب وہ جڑ جمتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں. اس کو زوال اخلاق رذیلہ بعمل کا تامہ کہتے ہیں. وہ جڑ ایسی چلی گئی کہ اس سے جو سوئی نکلتی ہے پھر وہ تنا بنتی ہے، اور پھر تنے میں سے بڑھ کر شاخیں پہ شاخ میں سے شاخیں نکلتی ہیں. تو وہ کثیف خبیث زمین شاخیں کہاں سے آویں؟ جڑ تو ہے ہی نہیں. کدھر سے آوے تکبر، کدھر سے آوے سیما، اور کدھر سے آوے حرص، کدھر سے آوے بخل، کدھر سے آوے غصہ؟ کہ وہ جڑ تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ تذکیہ کی منتہا تک پہنچ چکے تھے. ہاں، تو کیسے وہ جڑ جو ہے شاخ میں بدل جائے گی؟ شاخ تنے شاخیں، یہ تمام بیماریاں اخلاق رضالہ کی پیدا ہوتی رہیں گی. حسد، کینہ، بغض، تکبر وہ پہلے مٹا چکے ہیں، اس لیے جبھی تو گئے حضرت کے پاس. تو تمام اخلاق رذیلہ کی جڑ حب دنیا ہے. اخلاق رذیلہ کی جڑ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. ہاں، ذات باقی دل میں ایسی بیٹی کہ ذوات فنا دل میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں. کیونکہ باقی اور فانی دونوں ضد ہیں، اور ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. یعنی باقی اور فانی دونوں ضد ہیں، یعنی اور ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. بیوی سے عشق ولایت کا درجہ ہے، بیوی سے عشق ولایت کا درجہ ہے. اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنی بیوی کے ساتھ عشق ہے، جس کو عشق کہتے ہیں، اس کے ولی ہونے میں کیا شبہ ہے. یعنی بیوی سے ہی عشق ہے، دوسری عورتوں کے پاس نہیں جا رہا. سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ اصلی عشق ہے. یعنی بیوی بعض اوقات کسی حضور کی وجہ سے منع کر رہی ہے، ہاتھ لگانے نہیں دے رہی، پھر بھی دوسری بیوی کی طرف نہیں جا رہا. طلب بہت ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، پھر بھی بیوی کی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس نہیں جا رہا، جبکہ بیوی کی اجازت نہیں مل رہی. یہی تو عشق ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے کیسے شرک کر دے گا؟ کفر شرک کی طرف کیسے چلے جائے گا؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ ہی طرف رہے گا. یعنی کتنا بھی فاقہ ہو جائے، یہ نہیں کہ حرام کا لقمہ اپنے ہاتھ میں رکھ لے اور وہ حرام کمائی کر لے. یہ مان گیا. یہ اللہ سے عشق اور بیوی سے عشق دونوں کی علامت ہے، دین کی طاعت میں آتا ہے. یہ اس کے ولی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ کیونکہ ولایت کا دامن عجیب و غریب عفت کو چاہتا ہے. یعنی ولایت کا دامن عفت کو چاہتا ہے، عجیب غریب. بیوی کے ساتھ عشق ہونے پر غیر کی طرف نظر شفت نہ ہوگی تو یہ شخص انتہائی درجے کا عفیف ہوگا. تو اس کے ولی ہونے اور اس صفت کے ولایت کا درجہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو کوئی جو میں نے بات کہی تھی وہ حضرت والا رحمۃ اللہ تحریر میں بتا دی. یعنی دوسری طرف شہوت کیسے پوری کر لے گا؟ تو ولی نہیں، پھر عفت کا دامن ہی پکڑتا ہے ولی. عفت ہے. حضرت والا کا جملہ تو صرف اتنا تھا کہ جس کو اپنی بیوی سے عشق ہو، جس کو عشق کہتے ہیں، اس کے ولی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس کی شرح کی گئی جو اوپر مذکور ہوئی. اور بیوی کے ساتھ عشق غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یعنی اے اللہ میں آپ کی محبت کا رزق مانگتا ہوں، اور اس کی محبت کا جس کی محبت آپ کی محبت میں معین ہو. تو بیوی کے ساتھ ایسی محبت باری تعالیٰ کے ساتھ محبت میں معین ہوگی، تو پھر وہ یہ عشق غیر اللہ کیسا ہوا؟ ایسا شخص عفت مآب ہوگا، جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کا کس درجہ عشق تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی عشق تھا. باوجود اس عشق کے حقوق عدلیہ سب کے ساتھ تھے. حالات مرد وفات میں باریک باریک باتیں حقوق سے متعلق پوری فرما جا رہی ہیں، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کا انتظار فرماتے ہیں. جب بقیہ بیویوں کو اس کا علم ہوا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار فرماتے ہیں، تو ہر ایک کی باری میں تشریف لانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو سب نے اتفاق کر کے کہہ دیا کہ بس اب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہی رہا کیجیے. یعنی اور زوجہ تھیں تو باری باری انتظار ہوتا تھا، آج اس رات کے یہاں ایک زوجہ کے یہاں ٹھہریں گے، آج اس رات ٹھہریں گے. لیکن محبت زیادہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو تمام بیویوں کو جو پتہ چلا تو کہا آپ آرام سے ہماری باری پہ نہ آیا کریں ہمارے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خوشی سے رک جایا کریں. یہ اجازت دے دی ازواج مطہرات نے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی محبت تھی انہیں حضور سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے ساتھ عشق تھا، تو بیوی کے ساتھ عشق دوام طاعت کے خلاف کیا ہوتا، بلکہ دوام طاعت میں داخل ہے. یہ بات اسی پر چلی تھی کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر بلا واسطہ یا ذکر باواسطہ. اس معنی کو دوام ذکر بھی ہے. پھر ذکر کے قلت اور کثرت کی بحث آ گئی. اس زمن میں تداخل عبادت کا ذکر آ گیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ وَأَلْزَمَهُمْ کلمات التقویٰ میں کلمے کی اضافت تقویٰ کی طرف ہے، اور کلمے سے مراد کلمہ طیبہ ہوا کرتا ہے جو کہ وہ ذکر ہے، اور پھر اس کا تقاضا تقویٰ ہے. وہ وجوب اطاعت دوام کا نام ہے، اور کلمہ کا تقاضا
کثرت ذکر ہے. یہ کلمہ جو ایمان کا اصل ہے، اصول ہے. اس ایمان کے ساتھ جو کلمے کا تقاضا تقویٰ آتا ہے تو حق تعالیٰ ایمان میں زیادتی فرماتے ہیں. ارشاد ہے وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کو دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو. بطور لطیفہ عرض ہے کہ یہ ایمان لے پھر اور ایمان لے، یعنی حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحمل پیدا کرنے سے زیادت ایمان مقصود ہے، کیونکہ یہ ازداد جمع کا صیغہ ہے اور ایمان تمیز ہے جو ابہام نسبت کو رفع کرتی ہے. ان کی زیادتی میں نہایت الایمان ہے. میں ابانہم، ان کے ایمان کے ساتھ مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو ایمان ہے اس ایمان میں تحمل عطا ہونے سے وہ زیادتی ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہ زیادتی ایمان میں ایمان کے ساتھ تقوی کے ذریعے سے ہے. ایمان کی زیادتی مطلوب ہے. اور اچھی چیز میں کون زیادتی نہیں چاہتا؟ کاشتکار کاشت میں زیادتی چاہتا ہے، زمیندار زمین میں زیادتی چاہتا ہے، تاجر تجارت میں زیادتی چاہتا ہے. تو اچھی چیز ہے، تو اچھی چیز میں تو ہر ایک زیادتی چاہتا ہے. تو اے مومنو، ایمان سے زیادہ اچھی چیز اور کون سی ہوگی؟ پھر اس میں زیادتی کی طلب کیوں نہیں؟ یعنی کوئی بزنس مین ہے وہ زیادتی چاہتا ہے، اور کوئی جو ہے کاشتکار کاشتکاری میں زیادتی چاہتا ہے. ہر آدمی اپنی کام میں زیادتی چاہتا ہے. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے اس میں زیادتی کیوں نہ ہو؟ یعنی دن بہ دن ایمان کو بڑھاؤ تقوی کے ساتھ، ترقی ہوتی جائے گی، درجات جو ہیں عرفہ ہوں گے اللہ کے قرب کی طرف، یعنی معرفت کامل ہوگی. یہ ہے بات. تو تمام لب لباب ہے جو میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ کے ذریعے لوگوں کو نشر کیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر ذہن نشی کرے، اور اس بات کو ہم ذہن نشی کر کے ہم اپنے زندگی میں ہمارے پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے. تمام سامعین کو ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ثبات علی ایمان مرتے دم تک نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام غیروں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.